صلی اللہ علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں اور حکایتیں، روایتیں، کہانیاں جو کچھ ہم سنتے رہے بچپن سے، اس کا اثر ہمارے ذہن پر بہت گہرا ہوتا ہے. ہم میں سے بڑی اکثریت ان حضرات کی ہے بمائے میرے جنہیں روحانیت کے اصل کنسپٹ کا کوئی ادراک نہیں ہے. روحانیت کے اصل مقصد کا اندازہ نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں جتنا مرضی لوگوں سے مشورے کر لیں، سوچ سمجھ لیں، لیکن روحانیت کے بارے میں کنسپٹ ہمارا وہیں رہتا ہے کہ روحانیت کا حاصل حصول صرف ایک ہے کہ ہمیں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں. اور اگر ہم اپنے ذہن کو کھنگالیں اور گہرائی سے خود اپنا مطالعہ ہم کریں تو ایک عجیب سی بات سامنے آئے گی. اگر ہم دیانتداری سے اپنا تجزیہ کر سکیں کہ روحانیت کے پیچھے ہم دوڑتے کیوں ہیں، تو پتہ ہی چلے گا کہ ہمارے سب کانشیس میں کہیں ایک بات یہ موجود ہے جو بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، بزرگوں سے سنتے رہے، کہ دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے. یہ ہم سب کے لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہے. مزہ یہ ہے کہ آج تک کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ جس راہ پر چل کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم نقصانات سے بچے رہیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، ہمارے کام اٹکیں گے نہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس جا کے ہم بیٹھتے ہیں کہ ان سے ہم روحانیت کا سبق لے لیں، وہ بیچارے دنیاوی لحاظ سے بالکل تہی دامن ہوتے ہیں. تو اگر روحانیت ہمارے لیے دنیا کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے تو یہ روحانی لوگ دنیاوی لحاظ سے اس طرح سے تہی دامن کیوں دکھائی دیں؟ کبھی ہم نے اس بات کو نہیں سوچا. در حقیقت روحانیت حاصل کیسے ہوتی، اس موضوع پہ بہت مرتبہ یہاں ہماری بات ہوئی. اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں، آسان لفظوں میں ہم اگر کہیں
جو انسان اپنی انسٹنکٹس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا سکتا ہے، اپنے مختلف جذبوں پر حاوی ہو سکتا ہے، اور اپنے تمام رویوں کو وہ سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے یا سنت کے بہت قریب چلا جاتا ہے، کیونکہ شاید سنت کے مطابق ڈھالنا تو ہمارے لیے اتنا کوئی آسان نہ ہو، لیکن کم سے کم ہم سنت کے اتنا قریب جا سکتے ہیں جتنا ہیومنلی پاسبل ہو۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے سے روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانیت کا مقصد ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ روحانیت کے حصول کا مقصد ہمارا کیا ہے، کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے، ہم رب کو عزیز ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے، جو آبجیکٹو ہے ہمارا روحانیت کو حاصل کرنے کا، اس میں دنیا کہیں نہیں ہے، وہاں صرف ایک سنگل پرپز ہے، اور وہ ہے کہ رب ہمیں اپنے قریب کر لے، رب ہمیں عزیز رکھے۔ اب اس کا راستہ ہمارے پاس دیکھنا ہوگا کہ آسان ترین راستہ کیا ہے، جہاں غلطی کا احتمال نہ رہے، ہم مس گائیڈ نہ ہونے پائیں۔ تو وہ آسان ترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے رویوں کو ہم سنت کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، عام لفظوں میں کہ ہم اتباع سنت کر لیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی عملی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کے عملی معنی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عین قرآن کے مطابق۔ تو جب ہم اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو، اپنے رویوں کو سنت کے عین مطابق کرنے لگتے ہیں، یا کم سے کم اس ایکسٹینٹ تک لے جاتے ہیں جو ہیومنلی پاسبل ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہونے لگتے ہیں بحیثیت امتی کے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ماں باپ کو اپنے تمام بچوں میں سے وہ بچہ بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے اشاروں پر چلتا ہے، ان کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہو گیا، وہ رب کو عزیز ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بندگی کے اس مقام پر ہے جہاں رب پسند کرنے لگتا ہے اپنے بندے کو، تو یوں قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ یہ شیطان ہمیں 100 طریقوں سے بہکائے گا، بڑے بڑے خوبصورت جسٹیفیکیشنز ہمارے سامنے لے آئے گا کہ ہمارے رویے
اتباع سنت سے ہٹنے لگے. میں اور آپ صبح شام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ کال رٹتے رہتے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, کہ مومن کی تعریف کیا ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فرمان کے مطابق جو نشانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مومن کی بتائی وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جسے نہ کوئی چیز پانے کی خوشی ہو, نہ کوئی چیز کھو جانے کا غم, لیکن شیطان ہمیں اس طرف کو لے جائے گا کہ اگر میرے 10 روپے کہیں یہاں گر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس جگہ سے 3 دن اٹھوں گا ہی نہیں, کہ یہاں میرے 10 روپے کھو گئے تھے, شاید کسی وقت مل جائیں مجھے. اور وہاں بیٹھا ہوا 10 روپوں کے انتظار میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں گا کہ بھائی مومن کی تعریف یہ ہے کہ جیسے کچھ پانے کی خوشی نہ ہو اور کھو جانے کا غم نہ ہو, لیکن اس غم میں وہیں بیٹھا ہوں 3 دن تک میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر میں کچھ چوری ہو گئی, تو مجھ سے وہ ملے پڑوسی کی حیثیت سے کہ ہم جہاں آپ رہتے ہیں اس سے 5-6 گھر چھوڑ کر ہم رہتے ہیں, بسم اللہ آئیے سر آنکھوں پر تشریف رکھیے. میں کہا جی میرے یہاں کچھ چوری ہو گئی, جتنے گھر میں ملازم ہیں ان کو پولیس سے ہر طریقے سے پٹوا لیا, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ ان نوکروں میں سے چوری کس نے کی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ نے اپنا تعارف کرایا, کچھ نام سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں. مجھے یہ تو بتائیے کہ اسلام کی کس قانون اور قاعدے کی روح سے آپ نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے چور کون ہے بے گناہوں کو بھی پٹوا دیا؟ آپ نے سب کو شک کیا, اس کا گناہ ہوا آپ کو. تو یہ جو بے گناہ لوگوں کی تھانے میں چیخیں گونجی ہوں گی مار کھا کے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنا سامان آپ کا چوری ہو گیا؟ مسلمان کے لیے تو ملازم کے پسینے پہ پیشانی پہ پسینہ آنے, جو یہ سن کر کے مالک اس پر شک کر رہا ہے کہ اس نے چوری کی, تو جو پسینہ اس کے ماتھے پر آ جائے گا اس کی قیمت آپ کے کھوئے ہوئے مال سے 1000 گنا زیادہ ہے. میں نے ان سے عرض کی کہ میں اور آپ دونوں ہی اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی چیز چوری ہو جاتی تو وہ اپنے کسی غلام پر شک کرتے ہیں؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تو زندگی بھر یہ رہا کہ ان کے کسی بات سے ان کے بدترین دشمن کو بھی شرمندگی نہ ہو. اس کے لیے ضروری یہ ہے, اس مقام پر آنے کے لیے, کہ
ہم انسانیت کا احترام اس درجے کا کرنے لگے ہیں کہ ہماری کسی بات سے کسی کو دل میں بھی شرمندگی محسوس نہ ہو. اس مقام پر آنے کے لیے ہمیں اپنی چھوٹے چھوٹے رویے اور چھوٹے چھوٹے افعال ان کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا. جو اکثر و بیشتر یہاں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز پر اپنا ری ایکشن شو کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، اگر ذرا سا ہم ذہن دوڑا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تمام ڈیٹیلز ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، خاموشی سے اس پہ عمل کر لیا جائے، مسئلہ حل ہو گیا. ہم اگر یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں اس پوائنٹ سے اور بڑا اسٹرکٹ ڈسپلن اپنے اوپر ہم لاگو کر لیں کہ ہم نے اپنی ہر زندگی کا ہر شعبہ، ہر فعل، ہر رویہ اس کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، تو ہماری روحانی ترقی شروع ہو جائے گی، ہم اوپر کو جانے لگیں گے. لیکن اس کے اندر خطرات ہوتے ہیں. یہ جو ہم روحانیت کے مدارج طے کرتے ہیں اس میں بہت سے خطرات چھپے ہوتے ہیں. یہ بالکل اس طرح سے کہ جو لوگ پہاڑی چوٹیاں سر کرتے ہیں، پیکس کو سکیل کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ بڑے ٹپیکل شیپ کے اور سول کے شوز پہنتے ہیں جس میں سپائکس ہوتے ہیں. پھر وہ رسوں سے بھی مدد لیتی ہیں، ان کے پاس ایک ہیمر ہوتا ہے خاص، اس ہیمر سے مدد لیتے ہیں کہ وہ نیچے نہ گرنے پائیں واپس. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا گائیڈ کام آتا، آپ کے جس گائیڈ سے آپ منسلک ہیں وہ یہ اسکیلنگ گیئر کا کام کرتا ہے. وہ آپ کو واپس گرنے نہیں دیتا. جہاں آپ غلط پاؤں رکھنے لگتے ہیں، جہاں آپ کے گائیڈ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ سلپ کر جائے گا، وہ وہیں آپ کو وارن کرتا ہے، واچ یور اسٹیپ. تو انسان سنبھل جاتا ہے. لیکن یہاں ایک اور مصیبت آتی بہت، کہ انسان کے اندر کی انا اس ڈانٹ کو برداشت نہیں کرنے دیتی. وہ جو وارننگ دیتا ہے اس سے انسان کی انا مجروح ہوتی ہے. اسی لیے آپ کا گائیڈ سب سے پہلے آپ کے انا کو ختم کر دے گا، اور انا کو کچلنے کا طریقہ اس کے پاس یہ ہے کہ بہت سی لوگوں کی موجودگی میں وہ آپ کے نقائص بیان کریں. حالانکہ سنت یہ کہتی ہے کہ دوسرے شخص کے نقائص اس کو تنہائی میں بتائے جائیں، لیکن وہ گائیڈ ایک اعلی مقام پر فائز ہونے کے باوجود پبلکلی آپ کے نقائص پر آپ کو شرمندہ کرتا ہے. یہ کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ہمارے، لیکن رفتہ رفتہ سمجھ میں آنے لگی
کہ یہ مرشد حضرات یہ جتنا کوئی دنیاوی طور پر اعلی عہدے پر فائز ہے، باعزت ہے، اتنا ہی اس کو پبلکلی رگڑتے کیوں ہیں؟ وہ تو بہت بعد میں سمجھ آئی، صرف سمجھ آئی ہے انا کو ختم کرنے پہ آج بھی میں تیار نہیں. سر رویہ سمجھ آیا کہ یہ مرشد حضرات یہ کرتے کیوں ہیں. تو وہ مرشد سب سے پہلے آپ کی انا آپ کے اندر سے نکال دے گا. پھر جب وہ منع کرتا ہے تو پھر انا مجروح نہیں ہوتی، پھر انسان اس کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے. تو چوٹی سر کرنے والا آدمی جب چوٹی پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کے نیچے گرنے کا کوئی امکان نہیں، احتمال نہیں ہے. یہ بالکل اس کی ایک مثال مولانا روم نے بڑی اچھی دی. انگور کچا ہوتا ہے تو اس کو غوزہ کہتے ہیں، لیکن وہ بیل پر لگا ہوا اپنے گچھے میں رفتہ رفتہ پک جاتا ہے جب، تو پھر وہ اپنی سابقہ حالت کو لوٹ نہیں سکتا. پکا ہوا انگور کبھی دوبارہ سے کچے انگور کی شکل نہیں اختیار کر سکتا. تو آپ کا جو گائیڈ ہے، آپ کا مرشد، آپ کو اس مقام تک گائیڈ کرتا ہوا لے جاتا ہے، وہاں جا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ کے گرنے کا امکان نہیں رہتا کہ آپ سلپ ہو جائیں دوبارہ سے، وہ نہیں ہوتا. تو یہ روحانی مدارج جس طرح سے آدمی طے کرتا ہے، لیکن جب تک کہ اس مقام تک نہیں آتا آدمی کو گائیڈ کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے. مرشد کو ہم نے ایک کوئی مافوق الفطرت قسم کا مقام دے دیا کہ معلوم نہیں وہ بیچارہ کیا چیز ہے، وہ تو غریب ہماری طرح کا مجبور انسان ہے جو اللہ کے در پر بیٹھا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی کمر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑانے پر وہ قادر نہیں ہے. ہم اس کو معلوم نہیں کیا بنا دیتے ہیں غریب کو. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ ہماری امیدوں کا اور ایکسپیکٹیشنز کا مینار دھڑام سے زمین پر گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو مرشد ہی غلط تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے توقعات اس سے وہ وابستہ کر لی تھی جو سپر ہیومن کی تھی، اور مرشد تو بیچارہ ہیومن بینگ تھا، سپر ہیومن تو تھا ہی نہیں. تو یہ مدارج جو ہیں ہمیں روحانیت کے طے کرنا ہوتے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں جاتے، اس کے بغیر ہم پھسلتے چلے جاتے ہیں، واپس جہاں سے چلے تھے بعض اوقات اس سے بھی نیچے گرتے ہیں. وہاں پہ انسان کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ میں پھسلنے نہ پاؤں. اور آپ مرشد کی واچ فل آئی کے نیچے رہتے ہیں، وہ ہر وقت آپ کا نگران ہوتا ہے، اور وہ اپنے ڈھب سے، ہر مرشد کا انداز ایک ڈیفرنٹ ہے. میں نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ 70s میں ایک میرے کولیگ تھے، وہ جب کبھی ملک سے باہر ٹور پہ جاتے تھے تو ہمیں ان دنوں $200 پر ڈے گورنمنٹ دیتی تھی الاؤنس، ہوٹل ایکسپینس کے علاوہ. تو وہ ہم لوگ گئے ہفتے 10 دن کے لیے، وہ الاؤنس اس میں کھانا پینا بھی ہے ہمارا، بچوں کی شاپنگ بھی کر کے آتے ہیں. تو وہ غریب، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو اس کی جزا دے، بیچارے جب بھی جاتے تھے تو بھٹو صاحب جو سگار پیا کرتے تھے وہ کوبا کا تھا، اور
اس وقت یہ کہا جاتا تھا، مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے شراب اور سگار کے بارے میں، کہ اس سگار کی قیمت $100 ہے. یہ 70s کی بات کر رہا ہوں. تو عام طور پر بیچارے اپنے الاؤنس میں سے 1 یا 2 سگار میرے لیے لے آتے تھے. تو وہ 1 سگار میں پکڑ کے پی لیتا تھا، لیکن یہ 1-2 سال میں ایک بار ہی ہوتا تھا. کبھی میرے ساتھ ایک صاحب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے پاس میں جا کے بیٹھتا تھا. تو مجھ سے انہوں نے فرمائش کی کہ لے جاؤ، جہاں تم جا کے بیٹھتے ہو میں بھی جاؤں گا، آ جائیے. ہم گئے تو وہ بڑے شاہ صاحب یہ دیکھ کے کہ میرا مہمان ہے، اس کی بڑی اوبھگت کی، عزت سے بٹھایا. تو باتوں باتوں میں اس کو کہنے لگے کہ میاں بات یہ ہے کہ روحانیت کا سفر کھوٹا ہوتا ہے. اگر انسان سگریٹ پی رہا ہو تو اس کی جو اسمیل ہے، اس کا جو دھواں ہے، وہ انسان کی روحانیت کی راہ کو کھوٹا کرتا ہے، رکاوٹ آتی ہے پرواز میں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کی اسمیل بری ہے، لیکن سگار کی اسمیل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے. تو چاہے انسان 1-2 سال میں 1 سگار ہی کیوں نہ پیے، اس کی اسمیل بھی رکاوٹ ڈالتی ہے. وہ کہا انہوں نے میرے ساتھی کو تھا جس کو میں لے کے گیا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں مجھے جا رہا ہے. تو اس کے بعد جب کبھی وہ ساتھی میرے سگار لے کے آئے، میں نے اسی طرح لوگوں میں بانٹ دیے. ایک انداز مرشد کا یہ بھی تھا. دوسرا انداز یہ تھا کہ کچھ روحانی معاملہ تھا. تو کئی سال سے میں اس کو ہر جمعے اس روحانی معاملے کو انکاؤنٹر کرتا تھا، پیش آتا تھا وہ. تو ایک دن میں نے دیکھا مسجد سے نکلتے ہوئے جمعے کی نماز کے بعد کہ بڑے شاہ صاحب کا موڈ بڑا خوشگوار ہے. تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. میں نے کہا حضور ہر جمعے کو جب فرض نماز کے بعد میں تو مجھے یہ کچھ ہوتا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ وہیں رک گئے اور بڑے غصے سے ٹیڑھی آنکھ کر کے مجھے دیکھ کے کہنے لگے ایک تو تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے. میں نے کہا آئی ایم سوری سر. ٹھیک ہو گیا معاملہ. ایک خوبی بڑی زبردست تھی مرشد صاحب کی کہ اگر پلٹ کے کسی نے فوراً سوری کر لیا تو وہ بھول گئے، پھر تو موڈ ٹھیک ہو گیا سوری کہنے سے. اب یہ ایک دوسرا انداز تھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ روحانیت کے جس مقام پر بیٹھے ہیں اور جو کچھ ان کے مرشد نے انہیں سکھایا ہے اور ان کے اپنے رویے اپنے مرشد صاحب کے ساتھ جو رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نہ تو کبھی ذکر کا ذکر کرنا ہے کہ میں یہ ذکر کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ ذکر بتایا میں کرتا ہوں، اور اس ذکر کے دوران جو کچھ آپ کو محسوس ہو، جو کچھ آپ کے ساتھ واردات پیش آئے، جو مشاہدہ ہو آپ کا، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا. اب اس پہ ڈانٹ پڑ گئی. ایک انداز وہ بھی تھا. تو یہ جب تک انسان روحانیت میں آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس مقام تک، اس پوائنٹ تک نہیں آتا کہ جہاں پھسلنے کا امکان ختم ہو جائے، تو مرشد کی ہی زیر نگرانی رہنا چاہیے کہ وہ قدم قدم پر آپ کو ٹوکتا جائے. اور جہاں وہ امکان ختم ہوتا ہے وہاں پھر آدمی کنفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ اب وہ پرانی کیفیت کو نہیں جائے گا، یا دنیاوی زبان میں
پھسل کر جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں تک نہیں جائے گا. جیسے میں نے انگور کی مثال دی. ایک اور ولی اللہ نے اس کی مثال یوں دی تھی کہ اس مقام پر پہنچ کر آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جیسے پسے ہوئے آٹے کو گوندنے کے بعد اس سے روٹی پکائی جائے اور پھر ہم یہ چاہیں کہ وہ پکی ہوئی روٹی آٹے کی کیفیت کو لوٹ جائے، وہ ممکن نہیں ہے. تو جب آدمی روحانیت کے ایسے مدارج طے کر لیتا ہے جو ابتدائی ہیں، تو اس کا سفر پھر ریئل سفر شروع ہوتا ہے روحانیت کا. تو وہاں سے آگے پھر ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پھسل جائے، واپس چلا جائے. لیکن جب تک کہ اس مقام تک نہیں آتا اس کو بہت واچفل رہنا پڑتا ہے کہ شیطان مختلف قصے، مختلف جسٹیفیکیشنز، مختلف چیزوں کا رنگ ہمیں دکھا کے بہکا نہ دے. اور ہمارے پاس جو سب سے اچھی یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا. وہ یارڈ سٹک ہے، وہ کرائٹیرین ہے، کسوٹی ہے ہمارے پاس. تو شیطان جو مرضی ہمیں دکھاتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، ہم اس پر اگر پرکھ لیں تو روحانیت کا سفر جاری رہتا ہے. کسی صاحب نے ایک سوال کیا کہ دعا کرانا سنت ہے، پھر اپنے مرشد کے علاوہ کسی بزرگ سے دعا کرانے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان جب بیمار ہو تو اس کا علاج کرانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بیمار ہوں تو اپنا علاج کرائیے. اب آپ نے، کسی بھی شخص نے ایک ڈاکٹر کو پکڑا، اس سے علاج کرانا شروع کیا، اس سے دوا لی، ایک خوراک کھائی، تو گزرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر کا بورڈ دکھائی دیا، اس کے پاس چلے گئے کہ مجھے یہ بیماری ہے، دوا دے دو. اس نے اپنی سمجھ کے مطابق ڈائگنوز کیا، اپنی سمجھ کے مطابق دوا پرسکرائب کر دی. اس کی بھی ایک خوراک آپ نے کھا لی. پھر ایک ڈاکٹر دکھائی دیا، اس سے دوا لے لی، وہ ایک خوراک کھا لی. اب اس تیسرے ڈاکٹر نے اپنی سمجھ کے مطابق ڈائگنوز کیا، پرسکرائب کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مریض جو مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے دوا لیتا رہے، وہ کبھی ٹھیک ہو سکے گا، تندرست ہو سکے گا؟ تو جب آپ کسی کو مرشد مانتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں ان کے، آپ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے بندے کو ٹرین کرنے کا. جیسے آپ بچہ اپنا کنڈر گارٹن میں ڈالتے ہیں، اس کا اپنا ایک سلیبس ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے ایجوکیشن امپارٹ کرنے کا. دوسرا مونٹیسوری سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک سلیبس ہے، اپنا ایک اسلوب ہے بچے کو ٹرین کرنے کا. آپ پبلک اسکول میں اسے ڈالتے ہیں، وہاں اپنا ایک علیحدہ ہے. گرامر اسکول میں ڈالتے ہیں، اس کا اپنا ایک علیحدہ انداز ہے. گرچہ مقصد سب کا ایک ہے، تعلیم. تو اگر وہ کنڈر گارٹن میں پڑھ رہا ہے اور ٹیوشن لے رہا ہے مونٹیسوری والے ٹیچر سے، تو سوائے کنفیوژن کے کیا ہوگا؟ تو جب ہم اپنے مرشد سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور کسی اور بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بزرگ اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، وہ اپنے مقام پر ہیں. تو جب ہم ان سے دعا کراتے ہیں تو ہم ان سے سیکھنے لگتے ہیں. اب جو آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے وہ تو آپ کے اپنے مرشد کے انداز سے ہو رہی ہے. اب یہاں سے بھی سیکھنا شروع کیا آپ نے، تو کنفیوژن کا شکار ہو گئے آپ. تو جب کنفیوژن کا شکار ہوئے تو پھر کہیں نہ پہنچا انسان. اس لیے کہا جاتا ہے
کہ مدد کے لیے صرف اپنے ہی مرشد کے پاس جائیے، دوسرے بزرگوں کے پاس جائیے، انہیں سلام کیجیے، ان کی خدمت کیجیے جو کچھ ہمت ہے سکت ہے آپ میں، لیکن نہ تو ان سے کوئی پڑھنے کو مانگیے نہ ان سے دعا کے لیے کہیے، تاکہ آپ ادھر مائل نہ ہو سکیں۔ یہ حکمت ہے منع کرنے سے، ورنہ دعا کے لیے کہنا تو سنت ہے۔ لیکن راہ کا فرق ہے۔ یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، یہاں موت کے لفظ کو حیات سے پہلے لانے میں کیا حکمت ہے؟ اس کی دو توجیہات ہیں۔ ہر چیز اللہ سے اس دنیا میں آتی ہے، اپنا وقت مقررہ یہاں گزار کر رب کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ تو وہ جو حیات ہے، جہاں اس عالم اسباب کی حیات میں آنے سے پہلے وقت گزارا ہے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وہی وقت گزار رہا ہے اللہ ہی کی طرف جا کے، تو اس کا ذکر پہلے آئے گا۔ موت کیا چیز ہے؟ ابدی زندگی کی ابتدا۔ تو یوں اس کا ذکر پہلے آئے گا اور حیات الدنیا کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ایک تو اس کی توجیہ یہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فنا کو بقا ہے، بقا کو فنا ہے، تو زیادہ سپیریئر کیا ہے جس کو بقا ہے؟ تو حزب مراتب میں پہلے ذکر کس چیز کا آئے گا جو زیادہ سپیریئر ہے؟ کیونکہ انسان موت کا ذائقہ چکھ کے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، تو یوں موت کا ذکر پہلے آتا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ درود شریف کتنی تعداد میں روزانہ پڑھا جائے کہ کثرت میں شمار ہو؟ دل میں ورد رکھیے، اپنا کام کرتے ہوئے بھی، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی، تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کسی کا تربیت کا حصہ جس کے پاس ہو وہ اسے مل جاتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے کہ استاد کون ہے؟ نیز اگر حصہ نہ ہو تو کیا اسے کسی طریقے سے جنریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جہاں انسان کا حصہ ہے رب تعالیٰ اسے گھیر گھار کے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ انسان کی اپنی ایفرٹ کو اس میں کمی دخل ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اسباب رب تعالیٰ بنا دے گا، کیونکہ یہ تو عالم الاسباب ہے۔ رب تعالیٰ زمین پر نہیں اترتا کبھی کام کرنے کے لیے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں چلا جائے جہاں اس کا حصہ ہے۔ لیکن وہ غلطی نہ کیجیے جو غلطی میں کرتا ہوں آج تک، کہ میں اسی انتظار میں بیٹھا ہوں کہ جہاں میرا حصہ ہے وہ مرشد صاحب ملیں گے، میری ٹریننگ کریں گے، میں نیک ہو جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے تو میں وہ ہر کام کر لوں جس کی حسرت ہے میرے دل میں، پھر آدمی نہیں پہنچتا کبھی وہاں۔ تو نیکی کی راہ پکڑے رہیے، عبادت کی راہ پکڑے رہیے، یہ دونوں مختلف ہیں۔
رب تعالیٰ خود آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں آپ کا حصہ ہے. کسی صاحب نے اپنا ذاتی زندگی کا کچھ مسئلہ لکھا ہے جو میں پڑھوں گا نہیں تاکہ پردہ رہ جائے. بحیثیت مسلمان کے میرا ایمان یہ ہے اور ہر مسلمان کا ایمان یہی ہے، رب تعالیٰ سب سے بڑا غفور الرحیم ہے، اس سے بڑھ کر غفور الرحیم کوئی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ تو موقع ڈھونڈتا ہے کہ انسان کہیں ذرا سی زبان ہلائے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں. رب تعالیٰ کو سزا دینے سے زیادہ معاف کر دینا پسند ہے. ہم سے زندگی میں کتنی ہی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہوئی ہوں، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس انسان کی غلطی ہم نے کی، اس غلطی کا تعلق کس انسان سے تھا، کس کو ہماری اس غلطی سے دکھ پہنچا، نقصان پہنچا، تو ہم اس انسان کے پاس چل کر چلے جائیں اور جا کے اس سے معافی مانگ لیں اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کا نقصان ہوا تھا ہماری کسی غلطی سے تو اس کا نقصان ہم پورا کر دیں، بلکہ نقصان سے ذرا زیادہ معافی بھی مانگ لیں اور اس نقصان کو ہونے والے نقصان سے ذرا زیادہ پورا بھی کر دیں. اور اگر کسی کا دل دکھ گیا تھا تو اس سے معافی مانگ لیں اور تمام عمر ہم اس کے مداوع کے طور پر اس کی دلجوئی کرتے چلے جائیں. رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے. تو جب اس کے بندے نے معاف کر دیا تو رب بھی معاف کر دیتا ہے. اس میں ایک عجیب سی چیز بہت پرانی پڑھی تھی، الفاظ وہ نہیں ہیں حدیث کے، میں اپنے الفاظ میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے بندوں کو کس مقام پر لے جا بٹھایا رب نے. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی رہے تو ہم اس کے بندوں کو راضی رکھیں. اگر ہم اس سے معافی مانگ لیں جس کا قصور ہم نے کیا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اتنا مہربان اور رحیم و کریم اور غفور الرحیم ہے کہ وہ فوری طور پر معاف کر دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کا ایک وعدہ ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو ہم اپنے رب سے اچھے گمان رکھیں، وہ ویسا ہی سلوک کرے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ سپلیمنٹ ہیں سینٹرم، اس کی ٹیبلٹس میں جیلیٹن کی مقدار بھی ہے کہ کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں. اب بہت آسان ہو گیا معاملہ. مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کا 20% ہو جانے کی وجہ سے تمام مینوفیکچررز اس چیز کی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام میں فرق. اسی لیے پچھلے کچھ سالوں سے جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں اپنی وہ تمام پروڈکٹس جس کے اندر اس قسم کی ممنوع چیزیں ہیں جس کو مسلمان استعمال نہیں کرتے، اس کو وہ نمایاں طور پر مینشن کرتے ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ along side that جیلیٹن فری ٹیبلٹ بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جیلیٹن فری. باقی تمام چیزیں وہی ہیں. تو آپ جیلیٹن فری سینٹرم لے لیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہے.
اگر آپ کو اس کو حاصل کرنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو سینٹرم سے ایک بہتر پروڈکٹ موجود ہے، اس میں جیلاٹین فری ٹیبلٹ بھی آتی ہیں، وہ ہے فارماٹون. وہ استعمال کر لیجئے، اس کے ریزلٹ سینٹرم سے زیادہ بہتر ملیں گے، اس لیے کہ وہ سٹمک پر بڑی سافٹ ہے، سٹمک خراب نہیں کرتی.